بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ مصر کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور سلطنت کے دوران سکندریہ شہر کے قریب ایک چھوٹا سا قبیلہ تھا۔ وہ قبیلہ تقریباً 300 خیموں پر مشتمل تھا۔ وہ قبیلہ اپنے ارد گرد کے تمام قبائل سے تحجم میں بڑا تھا، لیکن اس قبیلے کا شمار دیگر بڑے قبیلوں میں نہیں ہوتا تھا۔ اس قبیلے کے سارے لوگ محنت مزدوری اور بازار میں تجارت کر کے اپنی زندگی کا گزارا بسر کرتے رہے۔ اس قبیلے کا سردار ایک بوڑھا بزرگ آدمی تھا جس نے بڑی ہی محنت اور بہادری سے جنگیں لڑ لڑ کر اپنے قبیلے کی عزت کو محفوظ رکھا، اور 3 خیموں سے آباد ہونے والے قبیلے اب تقریباً 300 خیموں پر مشتمل ہو چکا تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام علاؤ الدین تھا، اور وہ علاؤ الدین سردار ایک چھوٹے سے جھوپڑی میں رہنے والا آج بہت بڑے قبیلے کا سردار بن چکا تھا۔ علاؤ الدین سردار کی ایک بیٹی تھی جس کا نام مہر النساء تھا۔ مہر النساء پورے قبیلے میں ہی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، اور مہر النساء سے قبیلے کا ہر نوجوان شادی کے لیے بے تاب تھا، لیکن مہر النساء تھی کہ کبھی کسی کو گھاس نہیں ڈالا۔ قبیلے کے سردار نے اپنے قبیلے کا خیال رکھتے ہوئے غریبوں کی مدد کرنے کے باوجود اپنی بیٹی کے لیے سونا جمع کرتا رہا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے قبیلے کے سردار نے اپنی بیٹی کے لیے مہنگے زیورات، اچھے لباس اور نایاب کمبل خرید کر رکھے ہوئے تھے، کیونکہ اس سردار کی خواہش تھی کہ میں اپنی بیٹی کو بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ پڑوسی قبیلے کے سردار کے بیٹے کے ساتھ رخصت کروں گا، تاکہ ہمارا قبیلہ ایک بڑے سے قبیلے کے ساتھ دوستی کر کے ساتھ ساتھ رشتہ داری کے تعلقات بھی جڑ جائے گا، اور اس سے ہمارے قبیلے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ لیکن وہ سردار نہیں جانتا تھا کہ آخر اس کی بیٹی کیا کرنے والی ہے۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن مہر النساء اپنے گھوڑے پر سوار اپنے 2-3 سہیلیوں کے ساتھ جا رہی تھی کہ اچانک مہر النساء کی نظر ایک نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان کنویں میں ڈوبے ہوئے دمبے کو بڑی ہی مشکل سے نکال رہا تھا۔ مہر النساء انہیں جانتی تھی کہ وہ نوجوان اپنے گاؤں کا سب سے عیاش اور برا انسان ہے، اور مہر النساء یہ بھی جانتی تھی کہ وہ عیاش نوجوان مہر النساء کے حسن کا بہت بڑا عاشق تھا، اور وہ یہ سب انسانیت کی خاطر کر رہا تھا، بلکہ وہ مہر النساء کو اپنی طرف کشش کرنے کے لیے کر رہا تھا۔ مہر النساء اس کے جال میں پھنس گئی۔ مہر النساء نے اس کو جب یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، خود جا کر اس نوجوان کے ساتھ دوستی کرنے کی پیشکش کر دی۔ وہ نوجوان تو اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا، ان کی دوستی محبت میں بدل گئی۔ مہر النساء اتنے بڑے قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، اور وہ نوجوان اپنے گاؤں کا نکما اور بے روزگار انسان تھا۔ مہر النساء چھپ چھپ کر اس کے ملتی، وہ ایک دوسرے کو خط بھی لکھ کر دیتے، لیکن اس نے اپنی محبت کا اپنے باپ اور نہ ہی اپنی ماں کو بتایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دونوں کی شادی ہونا ناممکن ہے، کیونکہ ایک سردار کی بیٹی کبھی عام آدمی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی۔ اور یہ دیکھتے ہوئے مہر النساء نے اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا خود سوچا، اور یہ سب وہ عیاش نوجوان بھی چاہتا تھا۔ جب مہر النساء کی سہیلی اس عیاش نوجوان اور اپنی سہیلی یعنی کہ سردار کی بیٹی نے منصوبے کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے جا کر سیدھا سردار کو بتا دیا۔ جب سردار کو پتہ چلا تو اس کی بیٹی مہر النساء گاؤں کے عیاش نوجوان کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے، اور وہ دوسرے چٹھیاں بھی لکھ رہی ہے، تو وہ سخت غصے میں آ گیا، اور بغیر کسی کو پتہ لگے اپنی بیٹی مہر النساء کو خیمے کے اندر بند کر دیا، اور اس کو حکم دیا کہ تم نے خیمے کے باہر قدم نہیں رکھنا۔ لیکن عورت ذات کی تھی، اس کے دماغ میں فطور آ چکا تھا، لہٰذا اس نوجوان نے مہر النساء کو خط لکھا کہ تم کب تک خیمے کے اندر قید رہو گی، لہٰذا اگر تم کہو تو ہم کہیں بھاگ چلتے ہیں جہاں تمہارا باپ بھی ہمیں تلاش نہ کر سکے گا۔ یہ سب دیکھ کر مہر النساء نے بھی یہی سوچا کہ میں یہاں سے بھاگ جاتی ہوں اور جا کر اپنی محبت کے ساتھ نکاح کر لوں گی۔ اس نے بھی جوابی چٹھی میں لکھ دیا کہ تم فلاں دن فلاں جھاڑیوں کے قریب آ جانا، اور میں بھی آ جاؤں گی، ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب مہر النساء کو پتہ چل چکا تھا کہ پہلے بھی اس کی سہیلیوں نے اس کے باپ کو سب کچھ بتا دیا تھا، لیکن لہٰذا اس بار مہر النساء نے کسی کو سیدھی بات نہیں بتائی، حتیٰ کہ اپنی قریبی سہیلیوں کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہ اس نوجوان عیاشی کے ساتھ چند دنوں کے بعد بھاگ جائے گی۔ مہر النساء نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھاگنے کے بعد قبیلے والے اس کے باپ سردار بھی لے لیتے، حتیٰ کہ اس وجہ سے قبیلے کے سردار کو اپنے ہی قبیلے سے لوگ بے دخل کر دیتے ہیں۔ لیکن مہر النساء نے یہ سب کچھ نہیں سوچا اور بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔
جب اس نوجوان نے دیکھا کہ اب مہرالنساء بھاگنے کے لیے تیار ہے تو اس نے خط میں مزید لکھا کہ تم اپنے خیمے سے بھاگتے ہوئے اپنے لیے بنائے گئے زیور قیمتی لباس بھی لے آتے آنا، شادی کے وقت ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، تم جانتی تو ہو کہ میں ایک غریب گھر کا لڑکا ہوں۔ یہ سن کے مہرالنساء نے اپنی ماں کی اپنی ہی باتوں سے بے وقوف بنا کر سارے زیور ہتھیا لیے، سونا اور زیور ایک صندوق میں ڈالے اور آدھی رات کو نکل پڑی۔ مہرالنساء سوچ رہی تھی کہ میرے باپ نے ساری زندگی میرے لیے محنت کی، میرے لیے بہت قربانیاں کی، حتیٰ کہ میرے لیے ایک ایک خواہش کے لیے میرا باپ رات کو جنگلوں میں پھرتا، لیکن مہرالنساء اپنی اس جھوٹی محبت کے پیچھے اپنے باپ کی سارے قربانیوں کو بھلا کر جا رہی تھی۔ لیکن جب مہرالنساء اپنے گھوڑے پر سوار ہوئی اور اسی جنگل کی جھاڑیوں کی طرف گھوڑے کو دوڑا، تھوڑی دیر گھوڑا دوڑنے کے بعد جب مہرالنساء کا گھوڑا اس جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو مہرالنساء نے سوچا کیوں نہ ابھی اسی وقت اپنے گھوڑے سے اتر کر اس گھوڑے کو پیچھے کی طرف بھگا دوں، تاکہ میرے باپ کے سپاہی گھوڑے کے نشان سے ہمیں کہیں تلاش نہ کر لیں، لہٰذا میں اپنے اس عاشق کے ساتھ پیدل چل کر ہی یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ لہٰذا مہرالنساء اپنے گھوڑے سے اتر گئی، گھوڑے سے اترنے کے بعد سامان نیچے اتارا اور اس گھوڑے کے قریب کی طرف بھیج دیا۔ اب مہرالنساء آہستہ آہستہ چلتی پھرتی اس جھاڑیوں کے قریب پہنچی تو اس کے کانوں میں جھاڑیوں کے پیچھے دو تین نوجوان کی باتیں کرتے ہوئے سنائی دی۔ مہرالنساء حیران و پریشان تھی کہ میں نے تو صرف اپنے دوست کو یہاں بلایا تھا، آخر اس جھاڑیوں کے پیچھے دو تین نوجوان کیا کر رہے ہیں؟ کیا کسی نے میرے عاشق کو دیکھا تو نہیں؟ لہٰذا مہرالنساء آہستہ آہستہ اس جھاڑیوں کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور ان کی آپس میں ہونے والی گفتگو کو سننے لگی۔ یہ اصل میں وہی اس کا عاشق تھا اور باقی اس کے دوست تھے۔ اس کے دوست اپنے دوست سے کہہ رہے تھے کہ جو کہ مہرالنساء کو بھگا کر لے جانے والا تھا، اس کو کہہ رہے تھے کہ تم سردار کے بیٹے کو جال میں پھنسانے کے لیے ہم نے تمہاری مدد کی، لہٰذا جب تمہارے پاس وہ لڑکی آ جائے تو ہمیں بھی بھول نہ جانا، ویسے بھی تم نے کون سا اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے، اس کے پاس موجود زیور قیمتی لباس اور سونا چھین کر اس کی عزت لوٹ کر تم نے بھی تو بھاگ جانا ہے، کیوں نہ ہم بھی اس کے لیے نفیس جسم سے لطف اٹھائیں۔ جب یہ بات مہرالنساء نے سنی تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور اس کا دل کر رہا تھا کہ ابھی وہ اس کبھی تھیلے میں چھپا ہوا خنجر نکال لے جو اس نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا، ان سب کی گردنیں کاٹ دے اور اپنے اس عاشق کے جسم کے ایک ایک ٹکڑے کر دے، لیکن مہرالنساء نے عقل مندی کا کام کیا، کیونکہ اس کو رگوں میں ایک سردار خون تھا دوڑ رہا تھا۔ وہ وہاں سے پیچھے پیچھے آئی، آہستہ چل پڑی۔ جب گھوڑے اپنی آہستہ آہستہ چل پڑی اور جب اپنے گھوڑے والی جگہ پر پہنچی تو گھوڑا وہاں سے نہیں گیا ہوا تھا، وہ اپنی مالکن کے انتظار میں کھڑا تھا۔ گھوڑے کو یقین تھا کہ مہرالنساء ضرور واپس آئے گی، لہٰذا گھوڑا وہاں سے نہیں گیا تھا۔ مہرالنساء بڑی خوش ہوئی اور اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے پہنچ گئی۔ وہاں سے بیٹھ کر اس نے اسی وقت ایک چٹھی لکھی اور اپنے ایک سپاہی کو کہا کہ یہ چٹھی جا کر جھاڑیوں کے پیچھے ایک دو تین نوجوان کھڑے ہوں گے، اسی کو دینا۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ آخر مہرالنساء نے اس چٹھی میں کیا لکھا تھا۔ سپاہی نے اسی جگہ پہنچ کر وہ دیکھا تو وہ دو تین نوجوان مہرالنساء کے انتظار میں کھڑے تھے۔ جب انہوں نے سپاہی کو دیکھا تو انہوں نے اپنا خنجر نکال لیے، تو سپاہی نے کہا کہ تمہیں خنجر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مہرالنساء نے بھیجا ہے، کیونکہ وہ سپاہی بھی مہرالنساء کا وفادار تھا اور اس نے ایک چٹھی بھیجی۔ وہ نوجوان حیران و پریشان ہو گیا کہ مہرالنساء نے تو خود آنا تھا، کیا اس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا؟ اس کو مہرالنساء سے محبت نہیں تھی، بلکہ مہرالنساء کا جسم اور جو دولت ساتھ لانے والی تھی اس سے محبت تھی۔ تو اتنے میں سپاہی نے ایک چٹھی نکالی اور کہا کہ یہ چٹھی مہرالنساء نے بھیجی ہے، کیونکہ مہرالنساء خود نہیں آ سکتی، کیونکہ اس کے باپ کو پتہ چل چکا تھا کہ مہرالنساء بھاگنے والی ہے، لہٰذا اس نے مہرالنساء کو خیمے میں بند کر دیا تھا اور خیمے کے ارد گرد بہت زیادہ سپاہی کھڑے کر دیے۔ وہ سپاہی اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ جب مہرالنساء کے عاشق نے چٹھی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ جنگل کے درمیان میں ایک بڑا سا درخت ہے، اس درخت کے ساتھ میں تم نے مٹی ہٹانی ہے، تھوڑی سی مٹی ہٹانے کے بعد ایک سرنگ کھلے گی، یعنی کہ ایک لکڑی کا دروازہ ہوگا، لکڑی کا دروازہ کھولنے کے بعد میں ایک سرنگ کھلے گی اور تم اس سرنگ کے نیچے اتر جانا ہے، کیونکہ میں خود تو نہیں آ سکتی، لیکن میرے باپ کا چھپا ہوا خزانہ اسی سرنگ کے اندر موجود ہے۔ لیکن وہ نوجوان بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ سانپ کے بل میں گھس رہا ہے۔ جب یہ چٹھی اس نے پڑھی تو وہ خوش ہو گیا کہ اگر لڑکی ہاتھ نہیں آئی تو چلو میرے ہاتھ خزانہ تو لگ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو اسی وقت اپنے ساتھ لیا اور اس درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ اس نے تھوڑی سی کھدائی کی تو اس کے نیچے ایک لڑکے کا بنا ہوا
دروازہ تھا۔ انہوں نے لکڑی کا دروازہ کھولا اور چاروں نوجوان اس سرنگ کے اندر چلے گئے۔ وہ جیسے ہی سرنگ کے اندر داخل ہوئے تو اوپر سے دروازہ بند ہو گیا، کیونکہ مہر النساء نے سپاہی کو سمجھا دیا تھا کہ جب وہ اس کے سرنگ کے داخل ہو تو تم انہیں اس سرنگ کا دروازہ بند کر دینا ہے۔ جب وہ مشعل جلا کر اس سرنگ کے اندر داخل ہو گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں بہت سارا سونا پڑا ہوا تھا۔ وہ بڑے خوش ہو گئے، انہوں نے جتنا سوچا تھا اٹھا سکے اور اس نے اٹھایا۔ جب واپسی پر دروازے پر پہنچے تو آگے سے دروازہ بند تھا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن دروازہ نہیں کھل پا رہا تھا۔ زور لگاتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، اب ان کا دم گھٹ رہا تھا لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اب سرنگ کا دروازہ کھل چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ باہر والا منظر ان کے لیے موت بن جائے گا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تینوں نوجوان باہر نکلے، دیکھتے ہیں کہ وہ سردار مہر النساء اور اس کے سپاہی وہاں موجود تھے۔ باہر نکلتے ہی اس کے سردار سپاہی نے اسے پکڑ لیا اور اپنے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر پورے قبیلے میں گھسیٹنے لگے، اور اسی وقت تک اس کو گھسیٹتے رہے جب تک تینوں کی روح قبض نہیں ہو گئی۔ اور اسی طرح قبیلے کے سردار نے مہر النساء نے یہ ثابت کر دیا کہ جو بھی بے وفائی یا دغا بازی کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ اسی طرح مہر النساء نے اپنی بڑی ہی عقل مندی کے ساتھ اپنے باپ کی دولت بھی بچا لی اور اپنی زندگی کو بھی برباد ہونے سے بچا لیا، اور اس نوجوان کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔